بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی پیاری نصیحتیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سچائی، عہد کی پابندی اور امانت داری۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے، پھر فرمایا: معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقویٰ کی، سچ بولنے کی، عہد پورا کرنے کی، امانت ادا کرنے کی، خیانت سے اجتناب کی، یتیم پر رحم کی، پڑوس کا خیال رکھنے کی، غصے پر قابو رکھنے کی، بات میں نرمی کی، سلام کرنے کی، امام کا ساتھ نہ چھوڑنے کی، قرآن کریم میں سمجھ پیدا کرنے کی، آخرت کی محبت کی، حساب و کتاب سے ڈرنے کی، امیدیں کم رکھنے کی اور عمل بہتر کرنے کی، اور تمہیں منع کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو گالی دو یا کسی جھوٹے کی تصدیق کرو یا کسی بچے کو جھوٹا ٹھہراؤ یا کسی عدل پرور امام کی نافرمانی کرو یا زمین میں بگاڑ پیدا کرو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور ہر گناہ کی توبہ کر لیا کرو۔ اگر گناہ چھپ کر کیا ہے تو توبہ بھی چھپ کر کر لو، اور اگر اعلانیہ کیا ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کرو۔ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلم کی روایت میں بھائی کی جگہ پڑوسی کا لفظ آیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک لوگوں کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صلہ رحمی اور رات کو نماز پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر چیز کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا: مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں پہنچ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کھانا کھلایا کرو، سلام کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو اور رات میں نماز پڑھا کرو۔ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو جنت میں آرام سے پہنچ جاؤ گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت میں کچھ کمرے ایسے ہیں جو اتنے شفاف ہیں کہ ان کے اندر سے باہری حصہ نظر آتا ہے اور باہر سے اندرونی حصہ نظر آتا ہے۔ یہ کمرے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو کھانا کھلائے، سلام کرے اور رات میں نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا: اسلام کیسا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جسے تم پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بندوں کا کوئی دن ایسا نہیں کہ جب صبح کو دو فرشتے نہ نازل ہوں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے: یا اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے: یا اللہ، خرچ نہ کرنے والے کو مال کی تباہی دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رشک صرف دو شخصوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ ایک شخص تو وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور اسے راہ حق میں خرچ کر ڈالنے کی توفیق دی، اور دوسرا شخص وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تو
وہ اس سے کام لے کر فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال زیادہ محبوب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مال وہی ہے جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا، اور اس نے جو کچھ بچایا وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، خرچ کرو تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔